مجلس شروع ہو جائے گی، کیونکہ کل مولانا نے انتظاری کی تھی، ان کو جانا تھا مجلس پڑھنے، اس لیے سے پہلے سے آپ لوگوں کو اطلاع دے دی تھی انہیں نے، اور اب وہ مجلسیں کل 3 تھی جو ختم ہو گئی آج، اب وہ کل سے 9 بجے ٹھیک ممبر پر تشریف لے آئیں گے مولانا مسعود، تشریف لائیے۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين، ذي الحسن والحسين أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح من ركبها ومن تخلف غرقا وهوى. صلى عليه سرور کائنات ختمی مرتبہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی ہے، جو اس کشتی میں آ گیا تو نجات مل گئی، اور جس نے کشتی چھوڑ دی وہ ڈوب گیا، برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا، گمراہ ہو گیا۔ اس حدیث کے ذیل میں موضوع نجات پر گفتگو آپ کے سامنے انجمن امامیہ کے اس عشرے میں ببرعلی کے امامباڑے میں کل سے شروع ہوئی کہ نجات کیا ہے، نجات کیسے ملے گی، اور نجات ہی حاصل خلقت کائنات ہے۔ اس لیے کہ ہم انسان ہیں، ہم کو اللہ نے خلق کیا ہے، ہم کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اور کس لیے پیدا کیا ہے؟ اس لیے کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ عبادت میں زندگی بسر کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ تاکہ ہم کو جہنم سے نجات ملے، یعنی خاتمہ اور اختتام اور کلوزنگ چیپٹر نجات۔ اگر نجات مل گئی تو کلمہ پڑھنا بھی راس آ گیا، نماز پڑھنا بھی راس آ گئی، روزہ رکھنا بھی راس آ گیا،
حج بھی راس آ گیا، ایمان بھی راس آ گیا۔ لیکن اگر خدا نخواستہ نجات نہ ملی تو کلمہ پڑھنا بھی بیکار ہو گیا، نماز پڑھنا بھی بیکار ہو گئی، روزہ رکھنا بھی بیکار ہو گیا، مسلمان بننا ہی بیکار ہو گیا۔ دنیا میں مسلمان بنے تو لوگوں نے گرم گرم نگاہوں سے دیکھا، وہاں اس اسلام پر عمل کر کے پہنچے تو اللہ نے بھی گھور کے دیکھا۔ تو ایسے اسلام سے کیا فائدہ؟ اسلام تو وہ اسلام ہونا چاہیے کہ یہاں بھی عزت کے ساتھ زندگی بسر ہو جائے اور وہاں بھی اللہ نجات دے دے۔ صلوات بھیج دے محمد۔ اب میں آپ کی خدمت میں نجات کے موضوع پر سب سے پہلے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ اور رسول اللہ کے بعد نجات کے مسئلے میں تو اتنے فرقے بن گئے ہیں اور اتنی تقریریں ہو گئی ہیں کہ میں کوئی بات ایسی کہوں اور کوئی کچھ نہ سمجھے وہ بھی مشکل۔ تو کیا نجات رسول کے آنے کے بعد ہی امت رسول ہی کو ملنے والی؟ کیا نبی سے پہلے انسان نہیں تھا، یا انسان مسلمان نہیں تھا، یا اس کے لیے مسئلہ نجات نہیں تھا؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے جس دن سے دنیا کو خلق فرمایا اور اس نے بشریت کا آغاز کیا، انسانیت کی ابتدا کی، تو کس طرح سے ابتدا کی، کیسے خلق فرمایا؟ جناب آدم کا پتلا بنایا، مٹی سے، پانی سے، آگ سے، ہوا سے، اور پتلا بنانے کے بعد اس میں روح پھونکی اور اس روح کو اپنی روح کا نفخت روحی، جب میں اپنی روح لوں، اور تمام مخلوقات کو جو ذی روح تھے ان کو سر جھکانے کا حکم دیا کہ تم جیسے ہی میں روح پھونکوں ویسے ہی پیشانی سجدے میں جھکا دینا۔ سجدے کا لفظ ہے، اور سارے فرشتوں نے پیشانی جناب آدم کے سامنے، الا ابلیس، قرآن یہ کہتا ہے کہ سوائے ابلیس کے، کہ ابلیس نے پیشانی نہیں جھکائی۔ ابھی نبی زمین پر آیا نہیں ہے، ابھی بنا ہے، بس ابھی بنا ہے، دیر نہیں ہوئی، اور نجات کی بحث چھڑ گئی۔ توجہ ذرا، نجات کی بحث چھڑ گئی، ابھی کلمہ تک نہیں بتایا ہے۔ توجہ چاہ رہا، ابھی نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، حج نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، حلال نہیں ہے، حرام نہیں ہے، جائز نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اب تو کہہ رہا ہے کہ ہم زمین پر اپنا خلیفہ بنا کے بھیجنے والے ہیں، خبر دے رہا ہے۔ جو لوگ اس وقت تک خلق ہو چکے ہیں، جن میں جن ہیں اور جن میں فرشتے ہیں، ملائکہ ہیں، ان سے یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم زمین پر اپنا خلیفہ بنا کے بھیجنے والے ہیں، اور دیکھو جیسے ہی ہم اس میں اپنی روح پھونک دے، سب کے سب سر جھکانا۔ اور قرآن یہ کہتا ہے کہ سب نے سر جھکا دیا، الا ابلیس، صرف ایک نے نہیں جھکایا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ جنہوں نے سر جھکا دیا انہیں نجات ملی، اور جس نے سر نہیں جھکایا اعلان کر دیا کہ تو لعین ہے، تو رجیم ہے، اور نکل جا۔ صلوات بھیج دیں محمد والے۔ ایک صلوات ذرا اور بآواز بلی۔ اب آج جو یہ علماء اسلام بھولے بھالے اور سیدھے سادے مسلمانوں کو بہکانے کی کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں، نجات کا ذریعہ صرف ذکر خدا، نجات کا ذریعہ صرف سجدہ خدا، نجات کا ذریعہ صرف اللہ کی عبادت، ما سوا اللہ کا تو ذکر ہی نہ چھیڑو ورنہ نجات نہیں ملے گی۔ اللہ کے علاوہ اگر کسی کی تعظیم تم نے کی، اللہ کے علاوہ اگر کسی سے تم نے ربط رکھا،
اللہ کے علاوہ اگر کسی سے تم نے تعلق رکھا، اللہ کے علاوہ اگر تم نے کسی سے دعا مانگی، اللہ کے علاوہ اگر تم نے کسی سے اپنی آرزو بیان کی، اللہ کے علاوہ اگر تم نے کسی کا ذکر کیا، تو ہرگز تمہیں نجات نہیں ملے گی۔ نجات صرف ذکر خدا پر ملے گی، نجات صرف سجدہ خدا پر ملے گی۔ نماز پڑھو، اللہ کے سامنے سر جھکاؤ، یہی ذریعہ نجات ہے۔ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اب کون کہے کہ ذریعہ نجات نہیں ہے؟ اللہ کو ماننا ذریعہ نجات نہیں، اس کی تعظیم کرنا ذریعہ نجات نہیں، اس کے سامنے سر جھکانا ذریعہ نجات نہیں، کون کہے گا؟ کون نہیں کہہ سکتا نا، ہم بھی مانتے ہیں، لیکن یہ صرف سواد رے فے، یہ تین حرف جو بیچ میں آ گئے اس نے پریشان کر دیا۔ صلوات بھیجیں محمد والے، اللہ کو سجدہ کرو، صرف اللہ کی تعظیم کرو، صرف اللہ کے سامنے جھکو، غیر اللہ کے سامنے نہ جھکو، ورنہ نجات نہیں پاؤ گے، سیدھے جہنم میں جاؤ گے۔ یہ تقریر ہے؟ میں عالم نہیں ہوں جو علماء کا جواب دوں، مگر آسمان پر تو مجھے کچھ اور نظر آ رہا ہے۔ جو صرف اللہ کا سجدہ کرنے پر تیار تھا اور جس نے غیر اللہ کے سامنے سر نہیں جھکایا، اسے نجات نہیں ملی۔ اتنے بڑے عابد کو نہیں ملی تو تم کس کھیت کی مولی ہو کہ نجات مل جائے گی؟ صلوات بھیجیں محمد والے۔ توجہ چاہتا ہوں، کہاں ملی نجات؟ ابلیس کو نجات، نجات ملنا تو ملنا، ملی ملائی گئی۔ صلوات بھیجیں محمد والے۔ ملی ملائی نجات چلی گئی۔ اللہ اللہ، کون دنیا میں حضرت ابلیس رضی اللہ تعالی عنہ کا ایسا عابد و زاہد ہے؟ پتہ نہیں کیوں ہنستے ہیں آپ؟ میں نے ہمیشہ عرض کیا دعا میں کوئی حرج نہیں، کسی کے لیے کیجیے، اللہ راضی ہو جائے۔ آپ ہنستے ہیں، اس کا مطلب یہ آپ کو معلوم ہے وہ راضی نہیں ہوگا؟ بھئی نہ ہو، دعا کرنے میں کیا حرج ہے؟ وہ جس کا جی چاہے گا اس سے راضی ہوگا، جس سے نہ چاہے گا اس سے راضی ہوگا، کہنے میں کیا حرج ہے؟ وہ کہا صاحب شیطان کو آپ رضی اللہ کہتے ہیں۔ ارے جب آپ یزید کو کہتے ہیں تو شیطان تو یزید سے بہرحال بہتر ہے کہ اس نے سجدہ نہیں کیا، کسی کو قتل تو نہیں کیا۔ صلوات بھیجیں محمد والے۔ تو کتنی عبادتیں اس نے کی، کتنے سجدے اس نے کیے، کتنی تسبیح اس نے کی، کتنی تحلیل اس نے کی، کتنی تقدیس اس نے کی، اتنی عبادت کی کہ آسمان پر ملائکہ بیچ میں بلا کے بٹھالا گیا۔ کوئی بلایا گیا اس کے بعد؟ کوئی بلایا گیا؟ بندوں میں سے، انسانوں میں سے کسی کو بلایا ملائکہ کی صف میں نماز پڑھنے؟ نہیں بلایا نا۔ تو اس کا مطلب یہ سب سے بڑا عابد، سب سے بڑا زاہد، سب سے بڑا سجدہ کرنے والا، سب سے بڑا تسبیح خواں، سب سے زیادہ تحلیل کرنے والا، سب سے زیادہ مقدس، سب سے زیادہ متقی، فنا فی اللہ۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ فنا فی اللہ، اللہ 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 اللہ، جو کچھ ہے اللہ ہے، جو کچھ ہے اللہ ہے، اور اتنا زبردست اللہ والا کہ اللہ کے کہنے پر بھی غیر اللہ کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ صلوات بھیجیں محمد والے۔ اور وہ فرشتے بیچارے سیدھے سادھے تھے ہی فرشتے، میں کیا کہہ رہا ہوں، وہ ڈر گئے۔ جیسے ہی اللہ نے کہا کہ جیسے ہی میں اپنی روح پھونکوں سر جھکا دینا، ڈر کے مارے جھک گئے، کچھ پوچھا بھی نہیں، بحث بھی نہیں کی، سوال بھی نہیں کیا، جھک گئے ڈر، خوف خدا میں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، جھک گئے، جہاں تھے وہیں رہ گئے۔ ابلیس نے کہا میں نہیں سر جھکاتا، میں کیوں سر جھکاؤں؟ مٹی
پر آگ افضل ہے، مجھے تو نے آگ سے بنایا، ان کو تو نے مٹی سے بنایا. چلی بحث. رزلٹ کیا ہوا؟ نکل جاؤ، ملعون ہے، مردود ہے. نکلا شیطان. اس کے سجدے کہاں گئے؟ اس کی تسبیح کہاں گئی؟ اس کی تقدیر کہاں گئی؟ لوگ کہتے ہیں کہ ہم جو اللہ کی اتنی عبادت کرتے ہیں، کیا اللہ ہماری محنت کو ضائع کر دے گا؟ یہ تو بحث ابلیس نے بھی نہیں کی. جو جاتا ہوں، یہ بحث تو ابلیس نے بھی نہیں کی. نکال دیا، نکل گیا. صرف مہلت مانگی، مجھے مہلت دے دے. لیکن کاہے کی مہلت؟ آدم کے سامنے تو سر جھکانا نہیں ہے. اللہ کے سامنے سر جھکائے گا؟ کر نہیں. ہر سر ور جھکانے کا سوال نہیں ہے. جب اتنے سجدے پچھلے حدر ہو گئے، اب میں کوئی بیوقوف ہوں کہ سر سجدے میں؟ مطلب یہ پاس نہیں، فیوچر کا بھی یقین ابلیس کو تھا کہ گزشتہ بھی جائیں گے اور آئندہ جو سجدے کروں گا وہ بھی قبول نہیں ہوں گے. تو اس نے کہا مہلت دے دے. کہا کاہے مانتا ہے؟ بہکاؤں گا. کسے بہکائے گا؟ کس کو بہکائے گا؟ تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، انہیں گمراہ کروں گا. ایک عجیب و غریب نفسیات ہے. ارے تو بہکایا، توجہ چاہتا تو سب کو بہکائے گا، کہاں بہکاؤں گا؟ لیکن تھا صاحب سچا. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس نے مہلت مانگی تو کہا بہکاؤں گا، یہ نہیں کہا کہ تبلیغ کروں گا. محمد یہ نہیں کہا کہ معبود مجھے مہلت دے دے تاکہ میں بھی تبلیغ کروں. لفظ تبلیغ نہیں کہا، سب بہکاؤں گا، بہکاؤں گا. قیامت یہ ہے کہ وہ شیطان مہلت مانگے کہ بہکاؤں گا تو کہے کہ بہکاؤں گا. یہ شیطان ایسا پیچھے پڑے ہیں جو کہتے ہیں ہم تبلیغ کرتے ہیں اور بہکاتے ہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کتنا فرق ہے دونوں کے قول و فعل میں. پھر آواز دے محمد بہکاؤں گا. کہ دیکھ میرے سارے بندوں کو نہیں بہکا سکتا. اللہ نے کہا میں تیرے سالے بندوں کو نہیں بہکاؤں گا. یعنی کنڈیشنل پرمٹ ملا ہے. میں توجہ چاہتا ہوں. حالانکہ ابلیس کے لیے سامنے کی بات تھی کہ کہتا معبود میں بہکاؤں گا. اب جو بہکے گا بہکے گا، جو نہیں بہکے گا نہیں بہکے گا. میرا تو کام بہکانا ہے، ضروری تھوڑی ہے کہ 100% بہکا لوں گا. 1-8% ایسے بھی ہوں گے جن کو نہیں بہکا پاؤں گا، مگر کوشش سب کے لیے کروں گا. توجہ چاہ رہا ہوں. مگر اللہ نے کہا سن، سب کو بہکا لے گا، بہکا سکتا ہے، مگر جو میرے سالے بندے ہیں ان کو نہیں بہکا سکتا. کہ نہیں بہکاؤں گا. بڑا سمجھدار تھا. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ارے تم کسی مدرسے میں نہ، اس کے مدرسے میں پڑھ لو، ایمان تو ٹھیک ہو جائے. پھر آواز بھیجے محمد والا. دیکھیے عبرت کا مقام ہے حضور کہ ابلیس کہہ رہا نہیں بہکاؤں گا. کہہ دیتا میں تو سب کو بہکاؤں گا، کسی کو نہیں چھوڑوں گا. یہ کہہ دیا نہیں بہکاؤں گا، نہیں بہکاؤں گا. کیوں؟ سمجھ گیا کہ اللہ کن کو کہہ رہا ہے. ان سے بھی واقف تھا، ان سے بھی واقف تھا، اور کہا ان کو نہیں بہکانے جاؤں گا. سمجھ گیا ویسٹ آف ٹائم ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابلیس بھی اس بات کا اقرار کر کے نکلا کہ کچھ بندے دنیا میں ایسے بھی آئیں گے جو بہک نہیں پائیں گے. اتنا بتا دو ان سالے بندوں میں ہمارا رسول ہے کہ نہیں؟
صلوات بھیجے محمد ہے کہ نہیں؟ میں اور کسی کو نہیں پوچھتا، ایک نام پوچھ، سرکار دو عالم ختمی مرتبت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے آخری رسول، سالے بندوں سے مراد ہے کہ نہیں؟ ان کے ساتھ 50 لاکھ سے ہی مجھے اس سے بحث نہیں، وہ ہیں خود کے نہیں۔ کرے کمال کرتے ہیں آپ، رسول اللہ سالے بندوں میں نہیں ہوں گے ہیں؟ اور شیطان نے کہا میں بہکاؤں گا نہیں۔ آج علماء تقریر کرتے ہیں کہ رسول بھی بہک جاتے تھے، تو شیطان تو بہکاتا نہیں ہوگا، ان کا نام بتاؤ جو نبی کو بہکاتے تھے۔ صلوات محمد بتاؤ، نام بتاؤ، ابھی نام بتاؤ۔ رسول اللہ بہک جاتے تھے تو بہکاتا کون تھا؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ شیطان نہیں، شیطان نہیں بہکا سکتا۔ اس نے کہہ دیا اللہ سے کہ سارے بندوں کے قریب نہیں جاؤں گا، میں کہ وہ نہیں آ سکتا قریب۔ نبی بہک جاتے تھے، ہاں، کون بہکاتا تھا؟ نام بتا دو، بس میرا ایک ہی مطالبہ ہے، اس کا نام بتاؤ جو نبی کو بہکا دے۔ کا نام ہمیں نہیں معلوم مگر بہکتے تھے، اس کا مطلب یہ نبی کو کوئی بہکاتا نہیں تھا۔ غور فرمائیے میں کیا کہہ رہا ہوں، کوئی بہکاتا نہیں تھا۔ جب شیطان کہتا ہے میں نہیں بہکاؤں گا، اور شیطان کے علاوہ کسی کا نام تاریخ میں درج نہیں کہ اس نے بہکایا، تو بہکے کیسے؟ بہکے کیسے؟ کسی نے نہیں بہکایا ان کو، خود بہک جاتے تھے۔ تو اب ذرا آپ مجھے بتائیے، اب وہ بہک جاتے تھے، اور دوسری طرف جو بہکے ہوئے تھے ان کو راستے پر لاتے تھے۔ آپ کب مسلمان ہوئے تھے؟ جب وہ لوگوں کو راستے پر لاتے تھے، وہ بچ کے وہ منٹ بعد مسلمان ہوئے تھے، یا جس وقت وہ بہکا رہے تھے اس وقت آپ نے کلمہ پڑھا تھا؟ صلوات بھیجے محمد، اس وقت آپ نے کلمہ، غور فرمائیے۔ نہیں، ایسا نہیں، ہم تو اس وقت پڑھا تھا جب وہ بہکے ہوئے نہیں تھے۔ تب تاریخ سے ان کا نام ڈھونڈ کے لائیے جو بہکی ہوئی حالت میں کلمہ پڑھتے ہو۔ کہ نہیں، یہ بات نہیں، بشر نا، اب بشر کی فطرت ہے بہکنا، کوئی بشر ایسا نہیں ہے جو نہ بہکے، فطرت ہے، بشر کی فطرت ہے بہکنا۔ یہ بات شیطان نے کیوں نہ کہی کہ معبود تو جو یہ کہہ رہا ہے کہ میرے نیک بندوں کو تو نہیں بہکا سکتا، نیک بندہ بشر ہی تو ہوگا، اور بشر کی فطرت ہے بہکنا، کیسے تو نے کہا کہ نہیں بہکا سکتا؟ میں تو بہکاؤں گا۔ یعنی ابلیس تک عصمت رسول کا قائل ہو گیا، ابلیس تک نے اقرار کر لیا کہ کچھ بندے ایسے ہیں جو بہکائے نہیں جا سکتے۔ آپ کہہ رہے نبی بہک جاتے تھے، تو میاں جب نبی بہک جاتے تھے تو اب نبی سے بڑھ کے کون تھا جو نہ بہکتا ہو؟ توجہ چاہ رہا ہوں، کون ہو سکتا ہے بتاؤ؟ کہ نہیں، وہ تو ہم اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ہمارے جیسے تھے۔ اچھا تو ٹھیک ہے، ان کا بہکنا نہ بہکنا تو موضوع بحث ہے، مگر جب آپ کہتے ہیں کہ ہمارے جیسے تھے، تو جب نبی بہک سکتا ہے تو آپ خود نہیں بہک سکتے؟ یہ بتائیے جو اس وقت آپ تقریر میں کہہ رہے ہیں کہ نبی بہک سکتا تھا، آپ بہکے ہوئے تو نہیں ہیں؟ صلوات بھیجے محمد، بات کی بات ہے، کہیں آپ خود نہیں، ہم نہیں بہکے ہیں۔
جب ہم آپ کو نہ بہکا مانے تو نبی کو بہکا ہوا مانے. یہی تو بات ہے نا بھائی. جب سب بہک سکتے ہیں تو آپ بھی بہک سکتے ہیں. شاید آپ بہک گئے. نہیں ہم نہیں بہکے الحمدللہ. اور نبی بہک جاتے تھے. جس دین کا عالم نہ بہکے اس دین کا نبی بہک جائے تو میں اللہ سے کہا کروں معبود پھر انہی کو کیوں نہیں نبی بنا دیا. صلوات دیتے محمد وآلہ. انہی کو بنا دے. غور فرمائیے. انشاءاللہ آئندہ ایک لفظ سے کام دوں گا. بھئی انہی علماء کو کیوں نہیں نبی بنا دیا. یہ تو بہکتے بھی نہیں. یہ کہ کہتے نبی بہک جاتا تھا ہم نہیں بہکتے تو آپ نام لیں گے کلمے میں کیونکہ آپ بہکتے نہیں ہیں. نہیں وہ بہکتے تھے تو اللہ ان کو سنبھال لیتا. میں کچھ کہہ رہا ہوں تو اللہ اپنے نبی کو تو اس لیے سنبھال لیتا ہوگا کہ اس کے نبی تھے. آپ کس کے نبی ہیں؟ تو آپ جب بہکنے سے ہٹنے لگتے ہوں گے تو کوئی آپ کو بھی سنبھالتا ہوگا. میں کچھ کہہ رہا ہوں. اگر اللہ اپنے پیغمبر کو بہکنے کے باوجود بہکنے نہیں دیتا تھا تو حضرت ابلیس آپ کو بھی کبھی کبھی جب آپ سنبھلتے بھی ہوں گے ہماری تقریر سن کے تو ابلیس کہتا ہوگا یہ کیا. محمد کیسے تم نے نبی کو معصوم مان لیا. کیسے تم قائل ہو گئے. کہتا ہے جرولی صاحب کی تقریر سنی تھی کعبہ آئندہ نہ جانا. صلوات محمد آپ اس منزل کو ملاحظہ فرمائیے. تو گفتگو یہ ہے کہ ابلیس کو مرتبہ ملا ہوا تھا, درجہ ملا ہوا تھا, رفعت ملی ہوئی تھی, بلندیاں حاصل تھیں, مگر سب مٹ گئیں آدم کے سامنے سر نہ جھکانے پر. تو ایک سر نہ جھکانے پر آدم کے سامنے نجات سے محروم ہے کہ نہیں. فرشتے جنت میں جاتے ہیں آتے ہیں کہ نہیں. کیا فرشتے جاتے ہیں جنت میں؟ ابلیس جاتا ہے؟ نہیں جاتا ہے. نہیں جا سکتا. کیوں نہیں جا سکتا؟ کہ دروازہ بند ہے جنت کا اس کے اوپر. کیوں بند ہے؟ کیوں بند ہے؟ کہ آدم کے سامنے جھکنے سے انکار کیا. انصاف مسلمانوں, پہلے نبی کے سامنے جو نہ جھکے وہ جنت کے قریب نہ جا سکے. توجہ چاہے. اور جو آخری نبی کے تعظیم نہ کرے وہ جنت جائے گا. وہ نہیں جا سکتا جنت. کہ نہیں شیطان گیا تو تھا جنت. گیا تھا. کاہے کے لیے گیا تھا؟ کہ ہمارے دادا ہمارے بابا حضرت آدم علیہ نبینا کو بہکانے گیا تھا. بہکانے گیا تھا. تو آدم کو صالحین میں سمجھا ہوگا اس نے. بہکانے گیا تھا. کیا بہکایا اس نے؟ کیا بہکایا؟ کہ وہ گیہوں کا درخت تھا تو اس کا گیہوں کھلا دیا. گیا جنت میں کیسے؟ تو کہتے ہیں سانپ بن کے. رینگ کے گیا؟ کہ رینگ کے نہیں گیا, سانپ بنا. مور سے اس نے کہا کہ مجھ کو اپنے پنجوں میں داب لو اور جنت میں چھوڑ دو. تو مور پنجوں میں لے گیا ابلیس کو اور سانپ بن کے وہ جنت میں داخل ہو گیا. اور جب جنت میں پہنچ گیا تو ابراہیم تو آدم سے کہا اے نبی خدا کھا لو, یہ گیہوں کھا لو. ان کا نہیں اللہ نے منع کیا کہ درخت کے قریب نہ جانا. تو اس نے کہا قریب ہی جانے کو تو منع کیا ہے, کھانے کو تو نہیں منع کیا ہے. توجہ چاہتا. تو آدم نے دور سے ہاتھ بڑھا کے کھا لیا.
اللہ نے جنت سے ان کو زمین پر بھیج دیا. یہ روایات علماء اسلام لکھتے ہیں، میری نہیں ہے، نہ ہمارا عقیدہ ہے. یہ جو کتابوں میں لکھا ہے، جو پڑھا ہے وہ پڑھ رہا ہوں. تو جناب آدم کو جنت سے نکال دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم نے اس کو آسمان سے نکلوایا تو اس نے بدلہ لے لیا، آدم کو جنت سے نکلوایا. اچھا، ہم صفے ملائکہ میں بیٹھے تھے، تمہاری ذات سے نکالے گئے، تو چلو تم جنت میں، ہم تم کو جنت سے نکلوائیں گے. کون نکالا گیا جنت سے؟ آدم. کون نکالا گیا؟ پہلا نبی. کون نکالا گیا؟ اللہ کا خلیفہ. جنت سے نکالا گیا. نکالا گیا اس لیے نکالا گیا کہ اللہ نے جس کام کو منع کیا تھا وہ کر دیا. میں کچھ کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب جنت سے آدم زمین پر آ گئے، ملی ملی نہ جائی. صلوات بھیج دے محمد والا. چلو مان لی تمہاری بات کہ جنت سے آدم زمین پر بھیج دیے گئے، نکال دیے گئے. تو جو اللہ باپ کو نکال دے تو تم بھی اگر مارے آستین بن کے جنت میں گھس بھی جاؤ، میں کچھ کہہ رہا ہوں، تو اللہ نکال نہیں دے گا. اما جب آدم نکالے جا سکتے ہیں تو آدمی کیا چیز ہے؟ ان کا جی ہاں، وہ تو نکالے گئے تھے. اچھا نکال دیے گئے، چلیے مان لی آپ کی بات. کہا قرآن میں ہے. کیا ہے قرآن میں؟ کہا آدم کو اغوا کیا. قرآن شریف کہتا ہے. کیا عمدہ قرآن پڑھتے ہیں. یہ معبود، قرآن بھیجا تھا تو نے اپنے انبیاء کو سمجھانے کے لیے، ان کی عظمت بتانے کے لیے، کہ ان کی کمزوریاں بتانے کے لیے. کر دیجیے، ہٹا دیے گئے، نکال دیے گئے، زمین پر بھیج دیے گئے. تو جب زمین پر آئے تو کیا کہتے ہوئے؟ روتے ہوئے آئے. ہاں، آدم بھی روتے تھے. میں کچھ کہہ رہا ہوں. کیوں روئے؟ بہت روتے تھے. جناب آدم روتے تھے. ارے بھائی کیوں روتے تھے؟ کیوں روتے تھے؟ فراق جنت میں، ملوہ فراق میں رویا جا سکتا ہے. فراق میں رویا جا. علماء کہتے ہیں آدم اتنا روئے کہ اللہ کو رحم آ گیا. توجہ چاہ رہا ہوں. اس کا مطلب یہ رونے سے خدا کو رحم آتا ہے. اب ہم سمجھے کہ تم رونے کیوں نہیں دیتے. صلوات بھیجے محمد والا. اگر آدم کے گریے پر، آدم کے رونے پر رحم آ سکتا ہے اللہ کو، تو کیا کیا رحم آیا؟ تو اللہ نے کیا کیا کہ جبریل کو بھیجا. جبریل آئے آدم کے پاس. کہا آدم توبہ کر لو، دعا کر لو، لیکن دیکھو ان ناموں کے واسطے سے دعا کرنا. ان ناموں کے واسطے سے دعا. کیا تھے وہ نام؟ حابیل قابیل. ہم کہتے نہیں، ابھی حابیل قابیل پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. تو جب کوئی پیدا ہی نہیں ہوا تھا آدم سے تو واسطہ کس کا؟ اس کا مطلب یہ تھا جن کے نام لیے جائیں گے وہ پہلے پیدا ہو چکے تھے آدم سے. وہ دعا آج تک کتابوں میں لکھی. اے آدم یوں دعا کرو، الہی، اے معبود، اے اللہ، بحق محمد وانت المحمود. توجہ تھا، محمد کا واسطہ، محمد کے حق کا واسطہ، اس لیے کہ تو محمود ہے. سبحان اللہ.
بحق علی وانت الاعلی، علی کا واسطہ اس لیے کہ تو اعلیٰ ہے۔ بحق فاطمہ وانت فاطر السماوات، فاطمہ کا واسطہ اس لیے کہ تو زمین و آسمان کا بچھانے والا ہے، آسمانوں کا بچھانے والا۔ بحق الحسن وانت المحسن، حسن کا واسطہ اس لیے کہ تو محسن ہے۔ بحق الحسین وانت قدیم الاحسان، حسین کا واسطہ اس لیے کہ تو قدیم الاحسان ہے۔ بس توجہ چاہتا ہوں، بڑی محنت کی چیز ہے، سہانے نے فکر و نظر کا مجموعہ۔ دعا یوں کیوں نہ کروائی کہ محمد کا واسطہ، علی کا واسطہ، فاطمہ کا واسطہ، حسن کا واسطہ، حسین کا واسطہ؟ نہیں نہیں، ان کے ناموں سے اپنی صفت کو جوڑا۔ بحق محمد وانت المحمود، یعنی خدا نے بتایا اگر محمد کو مانتے ہو تو میں محمود ہوں۔ صلوات بھیجے محمد تمہاری تعریف کرنے سے میں محمود نہیں ہوں، میں محمد کی وجہ سے محمود ہوں۔ توجہ چاہتا ہوں، فاطمہ کا واسطہ اس لیے کہ تو آسمانوں کا بچھانے والا ہے۔ بتا دیا کہ خالی فاطمہ کا واسطہ نہیں کہا، اپنی صفت بتائی۔ اگر فاطمہ نہ ہوتی میں آسمان نہ بناتا، نہ بچھاتا۔ یہ صفت بوجہ فاطمہ ہے۔ توجہ، بحق علی وانت الاعلی، علی کا واسطہ اس لیے کہ تو اعلیٰ ہے۔ بتا دیا اگر علی ہے تو میں اعلیٰ ہوں، اگر علی نہیں ہے تو عرش پر بیٹھا ہوں، گوشت لٹک رہا ہے۔ اللہ، ایک اور صلوات ذرا بحق الحسن وانت المحسن، حسن کا واسطہ، حسن کا واسطہ اس لیے کہ تو محسن ہے، احسان کرنے والا۔ یعنی اگر حسن ہے تو میں محسن ہوں، اور اگر حسن کو تم نہیں جانتے ہو اور حسن سے تمہارا واسطہ نہیں تو محسن کچھ نہیں ہوں۔ قہار ہوں، جبار ہوں، خالق نار ہوں۔ توجہ چاہتا ہوں، بحق الحسین وانت قدیم الاحسان، حسین کا واسطہ اس لیے کہ تو احسان کرنے میں قدیم ہے۔ سبحان اللہ، ذرا آپ اس قدام دیکھیے، احسان۔ اب یہ سوال پیدا ہوا کہ جیسے ہی جبریل نے آ کے جناب آدم سے کہا، شروع ہو گئے جناب آدم اور رو کے واسطہ دینے لگے۔ اور لکھا ہے کہ جناب آدم کی توبہ اللہ نے، ہمارا عقیدہ نہیں، جناب آدم کی توبہ اللہ نے ان 5 ناموں کے واسطے سے قبول کی۔ اب بتاؤ علماء اسلام، جو آدم کی توبہ بغیر پنجتن کے قبول کرے وہ تمہاری توبہ بغیر پنجتن کے قبول کرے گا؟ صلوات بھیجے محمد ذرا ایک اور صلوات بآواز بلند دے دیجیے۔ ہاں حضور، عجب منزل سے گفتگو گزر رہی۔ جبریل دعا کیا، جناب آدم نے دعا کی، الہی بحق محمد انت المحمود۔ جاؤ جبریل آدم سے کہو یوں دعا کرو، محمد کا واسطہ اس لیے کہ تو محمود ہے، علی کا واسطہ اس لیے کہ تو فاطمہ کا واسطہ اس لیے کہ تو آسمانوں کا بچھانے والا قائم کرنا، حسن کا واسطہ اس لیے کہ تو محسن ہے، حسین کا واسطہ اس لیے کہ تو قدیم الاحسان ہے۔ معبود کیا تو ڈائریکٹ نہیں سنے گا؟ میں کچھ کہہ رہا ہوں،
اگر خدا براہ راست دعا سنتا ہوتا تو واسطوں کا حکم نہ دیتا. ہم نے پنجتن کو واسطہ نہیں بنایا، خود نے بنایا کہ اگر آدم اس واسطے سے دعا کریں گے تو قبول کروں گا. اب میں نہیں پوچھتا تم مسلمان ہو کہ نہیں، میں پوچھتا ہوں بھیا آدمی بھی ہو کہ نہیں. محمد سبحان اللہ. آپ پوچھتے کہ ہم آدمی ہیں کہ نہیں؟ کیا ہمارے ماتھا نہیں؟ کیا ہماری بھویں نہیں؟ کیا ہماری آنکھیں نہیں؟ کیا ہماری ناک نہیں؟ کیا ہمارا دہانہ نہیں؟ کیا ہمارے دانت نہیں؟ کیا ہماری زبان نہیں؟ کیا ہمارا سینہ نہیں؟ کیا ہاتھ نہیں؟ کیا پیر نہیں؟ کیا جگر نہیں؟ کیا پھیپڑا نہیں؟ کیا پتے نہیں؟ کیا کمر نہیں؟ ہم آپ کو نظر آتے ہیں؟ نہیں بالکل آپ آدمی نظر آتے ہیں. آدمی سے مراد حیوی ہے تھوڑی ہے. آدمی سے مراد آدم کا بیٹا. ہم کے بیٹے نہیں تو کس کے؟ نہیں تھیوریاں ہیں. توجہ چاہے تھیوریاں ہیں کہ بندر سے بھی آدمی بنے. ایک سلوات بھیج دیں آپ محمد. تھیوری ہے، باقاعدہ اینتھروپالوجی کا علم ہے جس میں تحقیق کر کے سائنٹسٹ نے کہا آدمی بندر تھا. تصویریں بھی بتائیں. پہلے آدمی بندر تھا، رفتہ رفتہ آدمی بن گیا. تو اس کا مطلب یہ دو طرح کے آدمی ہے دنیا میں. ایک جو آدم کی اولاد ہے وہ صلوات بھیجیں محمد اور وہ آدمی ہیں جو بندر سے آدمی بن گئے. بھئی تھیوری ہے سائنس کی. سائنس والوں کی بات آپ کہتے ہیں. اچھا آپ آدمی ہیں، آدم کی اولاد ہیں. کہاں؟ بے شک آدم کی اولاد ہے نا آدم کی اولاد کا بالکل آدم کی اولاد. اچھا تو کیا ہر اولاد صحیح ہوتی؟ ارے جو آدم کی اولاد وہ آدم کون کہتا ہے آدم کی اولاد؟ اس سے کس کو انکار ہو؟ پھر یہ صحیح کا کیا مسئلہ ہے؟ کب وہ اسلام کا قانون ہے. کیا قانون ہے؟ کا قانون ہے کہ مرد عورت کو نکاح کرنا چاہیے. نکاح کیا ہے؟ کا صیغہ ہے. ایجاب اور قبولیت ہے. ایجاب یہ کہ میں اپنے کو آپ کے حق میں دیتی ہوں، قبولیت یہ کہ میں تمہیں اپنے حق میں قبول. اچھا اگر یہ دو جملے نہ کہے جائیں اور بے واسطے کا عقد ہو اور اس میں کسی وکیل کو وسیلہ نہ بنایا جائے، کیوں مولوی بلاتے ہو؟ کیوں مولوی سے خطبہ پڑھواتے ہو؟ کیوں دو گواہ رکھتے ہو پوچھنے والے؟ ارے تم تو وسیلے کے قائل ہی نہیں. نکاح میں وسیلہ کیا تھا؟ بس دونوں کے دل میں آئی، جب دو دل لا دی تو کیا کرے قاضی؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تو وہ تو ہو سکتا ہے، امپاسبل نہیں ہے، مگر اولاد صحیح نہیں ہوگی. یعنی اگر وسیلہ نہ ہو تو اولاد صحیح نہ ہو. ارے اسلام کا عالم بیچ میں صیغہ نہ جاری کرے تو اولاد صحیح نہ ہو، اور جو محمد کو وسیلہ نہ مانے وہ اولاد کیسے صحیح ہوگی؟ صلوات بھیجیں محمد سوچنے کی بات ہے، وسیلے کی بات. مگر صاحب یہ تصور عجیب بات کا نہیں. جہاں ماں باپ قاضی کو بلائیں نکاح کا صیغہ جاری کریں کہ اب آپ نے ہم کو سکھایا کہ ہمارے اللہ کے بیچ میں کوئی وسیلہ نہیں، بس ہم اللہ سے معبود میں تیری اس بندی سے شادی کر رہا ہوں. کسی کی ضرورت ہی کیا بیچ میں؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ آپ نسل خراب کریں گے اور وسیلہ نہ مان کے آپ اصل خراب کریں گے. آواز بھیجے محمد بحث باقی کل میں پلٹ کے آیا اسی منزل پر. یہ وسیلہ کس نے قرار دیا؟
یہ دعا کس نے منگوائی؟ اللہ نے جبریل کو بھیجا، جبریل نے آدم سے کہا اور تب ہی قبول کی جب ان کا واسطہ دے دیا۔ یعنی خدا نے تمہارے باپ کو یہ بتا دیا کہ اپنی اولاد کو بتانے آنا کہ میں بغیر پنجتن کے وسیلے کے دعا قبول نہیں کرتا، میں قبول ہی جب کروں گا جب تم ان کو وسیلہ بناؤ گے، ان کا واسطہ دو گے، اس لیے کہ تم پر توجہ ہے، میرے حقوق ہیں، مجھ پر تمہارا کوئی حق نہیں ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، کسی بندے کا کوئی حق معبود پر نہیں ہے، حقوق معبود کے اب ہیں، مگر کچھ بندے ایسے بھی ہیں انہوں نے شان سے بندگی کی ہے کہ ان کا حق خدا پر ہو گیا۔ توجہ تھا، ان پر بھی خدا کا حق تھا، وہ انہوں نے عبادت کر کے ادا کر دیا، مگر جب دوسروں کو طریقہ عبادت بتا دیا تو خدا پر حقدار ہو گئے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، حضور حق خود عبادت کرنا تھا، دوسروں کی عبادت کرنے کے لیے گلا کٹانا کوئی حق نہیں تھا۔ یہ ایثار تھا، یہ قربانی تھی، کیونکہ اللہ جانتا تھا کہ یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جو دنیا میں جا کے میرا نام ثابت کریں گے، میرے صفات کو ثابت کریں گے، میری معرفت کے دریا بہائیں گے، اور جو بھی مجھے پہچانے گا وہ ان کی وجہ سے۔ تو خدا نے طے کیا کہ میں پہچانا گیا ان کی وجہ سے، تو تم کو بھی میں پہچانوں گا ان کے وسیلے سے۔ جب تم نے مجھے بغیر محمد و آل محمد کے نہیں پہچانا، تو اگر میں تم کو بے محمد و آل محمد کے پوچھ لوں تو یہ اصول کے خلاف۔ اصول یہ ہے کہ جن کو پہچانوانے کے لیے میں نے بھیجا، تم نے جن کے ذریعے سے مجھ کو پہچانا، تمہیں بھی جو کہنا وہ ان کے ذریعے سے کہو۔ میں ڈائریکٹ تم سے بات نہیں کرتا، میں ڈائریکٹ تمہاری بات نہیں سنتا، مجھے جو کہنا ہوتا ہے میں ان کے ذریعے کہلاتا ہوں، اور سنوں گا بھی انہی کے ذریعے۔ ابلیس پریشان ہو گیا کہ میں گناہ کراؤں اور محمد و آل محمد توبہ کرائیں تو میرے کیے دھرے پر پانی پھر جائے گا کہ نہیں؟ کتنی محنت سے گناہ کراتا ہے، ایک ایک پیچھے لگتا ہے، چل گناہ کر، توجہ پتا بھی ہے تو ہمت دلاتا، کچھ نہیں ہوتا۔ اب گناہ کرا کے جب اسے یقین ہوتا ہے کہ یہ میرے ساتھ جہنم میں رہے گا، نجات نہیں پائے گا، تو کسی کا واسطہ گناہ معاف کرا دیتا ہے، تو جڑ بھن کے خاک ہو جاتا کہ میں نے 50 برس گناہ کرائے اور انہوں نے 1 منٹ میں دعائے توبہ پڑھوا کے سب ختم کر دیا۔ توجہ تھا، تو اس نے کہا کروں کیا؟ کہ بھائی اب یہ دروازہ بھی بند کرو، واسطہ نہیں، کسی کو واسطہ نہ بناؤ، بس ڈائریکٹ کہو۔ وہ جانتا ہے وہ ڈائریکٹ سننے والا نہیں، توجہ تھا، وہ ڈائریکٹ سننے والا ہی نہیں، تو جتنے میں نے گناہ کرائے ہیں ویسے کے ویسے ہی رہ جائیں گے۔ یہ بھی ایک اس کی پالیسی ہے، کیوں؟ اس کو نجات کا یقین ہو گیا کہ مجھے نجات نہیں ملے گی، اس لیے وہ چاہتا مسلمان کو بھی نجات نہ ملے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، کیا وجہ ہے کہ سارا زور مسلمانوں ہی میں ہے آل محمد کے خلاف؟ میں کچھ کہہ رہا ہوں، آل محمد کے خلاف پروپیگنڈا ہندوؤں میں کیوں نہیں کیا جاتا؟ آل محمد کے خلاف پروپیگنڈا عیسائیوں میں کیوں نہیں کیا جاتا؟
آل محمد کے خلاف پروپیگنڈا یہودیوں میں کیوں نہیں کیا جاتا؟ آل محمد کے خلاف پروپیگنڈا بدھسٹ میں کیوں نہیں کیا جاتا؟ یہ خالی مسلمانوں میں کیوں کیا جاتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے کوئی سازش ہے کہ جن کے گناہ بخشے جا سکتے ہیں ان کے گناہ بخشے نہ جائیں، لہذا اعلان کر دیا خبردار جو کچھ مانگنا ہے اللہ سے ڈائریکٹ مانگو، وہی نجات دینے والا۔ بھیا تم سے نجات ملے مسلمان کو تو نجات ملے، میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ اگر آپ نجات چاہتے ہیں تو پہلے ان سے نجات لیجئے جو نجات ہونے نہیں دیتے۔ اب نجات ہے کیا؟ نجات رائٹ نہیں ہے، توجہ چاہتا، نجات حق نہیں ہے، نجات رائٹ نہیں ہے اسلام میں، نجات چیریٹی ہے، نجات بھیک ہے، نجات اللہ کی رحمت ہے، توجہ چاہ رہا ہوں۔ یعنی نجات کسی بھی فرقے کا حق نہیں ہے، نجات کسی بھی عالم حق نہیں ہے، نجات ایک بھیک ہے، اور بھیک کا دینے والا خدا ہے۔ خدا نے کہا میں نے بھیک کے دروازے بنا دیے ہیں، اگر تمہیں نجات کی بھیک لینا ہے تو ان دروازوں پر آؤ، اور اگر تم کہو کہ ہم دروازے پر نہیں جائیں گے تو ہم گھر گھر نجات بانٹنے نہیں گے۔ صلوات بھیجیے محمد وال۔ نجات لینا ہے تو در رسول پاؤ، نجات لینا ہے تو در فاطمہ پاؤ، نجات لینا ہے تو در علی پاؤ، نجات لینا ہے تو در حسن پاؤ، نجات لینا ہے تو حسین کے دروازے پاؤ۔ ارے میں نے تمہارے باپ کو جن سے تم کو پیدا کیا ہے یہ نام بتائے تھے، کیا انہوں نے تم کو یہ نام نہیں بتایا؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں نے کہا صاحب میں تو واجد علی شاہ کی نسل سے ہوں، ان کا صحیح والد۔ اچھا واجد علی شاہ کی نسل ہے، کوئی علامت آپ پاس ہے واجد علی شاہ کی؟ وہ تو سب چھین لے گئے، میرے پاس کچھ نہیں۔ توجہ چاہتا، ان کا صاحب ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی وراثت میں کچھ تو ملا ہوگا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آدمیت کی وراثت ہے پنجتن کا نام، جس کو پنجتن کے نام یاد ہیں وہ صحیح لائن میں چلا ہے آدم سے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اور جو پنجتن سے واقف نہیں ہے یقیناً بندر سے بنا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد وال۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ 10 دن تک بندر پیچھا چھوڑے گا نہیں۔ صلوات بھیجیے محمد وال۔ تو پنجتن پاک ذریعہ نجات ہے، پنجتن پاک واسطہ نجات ہے۔ انہی کو نبی نے سمجھانے کے لیے کشتی کہا، کشتی میں آ جاؤ، کشتی میں آ جاؤ، آ جاؤ گے نجات پا جاؤ گے، کشتی چھوڑو گے ڈوب جاؤ گے، رشتے نہیں بچا پائیں گے۔ کیا حسین مثال دی پیغمبر۔ نوح کی بیوی بھی ڈوبی، بیٹا بھی ڈوبا، کیوں ڈوبے؟ کشتی میں نہیں آئے۔ تو بتا دیا نبی نے رشتے نجات نہیں دلاتے ہیں، کشتی سے وابستگی نجات دلاتے۔ اور یہ کشتی کربلا کے میدان میں تیر رہی تھی، اور جو اس پر آ گیا نجات پا گیا۔ آ گیا حر، اس کا بیٹا آ گیا، اس کا غلام آ گیا، نجات ملی کہ نہیں ملی؟ کہ بے شک نجات ملی۔ اور لشکر شام کو، لشکر کوفہ کو نجات ملی؟ آج تک لعنت سے تو نجات نہیں ملی، جہنم سے نجات کیا ملے گی؟ بس حضور میں نے بہت آپ کو زحمت دی، یہ سبیل نجات ہے، یہ ذریعہ نجات ہے۔ حسین سے ربط رکھنا
نجات کا ایک راستہ ہے کشتی میں آنا، اور کتنی بڑی کشتی ہے۔ ہم جو محرم میں جلوس نکالتے، ہم جو یہ مجلسیں کرتے، یہ مجلسیں نہیں ہیں، یہ کشتی نجات ہے۔ یہاں ذکر آل محمد ہوتا ہے۔ کبھی کشتی میں آ کے بیٹھ کے دیکھو تو اگر کشتی پسند آئے تو بیٹھے رہنا، نہ آئے تو چھوڑ دینا کشتی، لیکن یہ یاد رکھنا کہ آل محمد کشتی نجات ہے۔ جو کشتی میں آئے گا اسی کو نجات ملے گی، اور جو کشتی میں نہیں آئے گا اس کو نجات نہیں ملے گی۔ اور آج یہ تقریریں بتا رہی ہیں کہ لوگ حسین کی مخالفت نہیں کر رہے، بلکہ اپنے عدم نجات کا اعلان کر رہے۔ جو یہ کہہ دے کہ ہمیں حسین سے واسطہ نہیں ہے، جو کہہ دے کہ ہمیں حسین سے ربط نہیں ہے، جو کہہ دے کہ ہم پنجتن کو نہیں مانتے، یقین کر لیجیے اس کی نجات سوال ہی نہیں۔ تو جس کی خود نجات کا سوال نہیں ہے وہ آپ کو کیا نجات دلائے؟ چونکہ اللہ نے ان کو ذریعہ نجات بنایا تو انہیں فکر نجات ہو گئی، توجہ جاتی، فکر ہو جاتی۔ آپ نے اسے اشرا پڑھنے کا وعدہ لیا، آپ نے تو وعدہ لے لیا مجھے اشرا پڑھنے کی فکر ہو گئی، لیٹر جمع کرو، موضوع طے کرو، 10 دن ایک موضوع پر بولنا ہے، فکر ہے کہ نہیں؟ آپ کو کیا فکر ہو گئی؟ وعدہ لے لیا ہے مجلسوں کا، فرش بچھانا ہے، روشنی کرنا ہے، لاؤڈ اسپیکر کا پرمیشن لینا ہے، لوگ آئیں گے ان کے لیے انتظام کرنا ہے۔ تو حضور لفظ ایک ہوتا ہے، اس کے پیچھے کاروان۔ خدا نے کہہ دیا یہ ذریعہ نجات ہے، تو ان کا ہم کو اللہ نے ذریعہ نجات بنایا تو ہم کو سامان نجات بھی کرنا پڑے۔ اس لیے حسین نے کربلا کے میدان میں اتنا نجات کا سامان جمع کر لیا کہ جس کا ایک ایک قطرہ خون پوری صدی کی امت کو نجات دلا۔ علی اکبر کا خون، عباس کے شانوں کا خون، علی اصغر کے گلے کا خون، جناب قاسم کا خون، خود اپنا خون۔ بیٹی سکینہ نے کہا بابا میں بھی کانوں کی لبوں کا خون دے دوں تاکہ یہ سب خزانہ نجات میں جمع ہو جائے۔ اب وہی خون آنسو بن کے نکل رہا ہے اور ثبوت نجات بن رہا ہے۔ اگر یہ آنسو تاثیر خون کربلا نہ رکھتے ہوتے تو دکھیاری ماں رومال لے کر نہ۔ ذرا آپ غور فرمائیں، کربلا میں خون کے سمندر سے ابر اٹھا، ہماری آنکھوں میں وہ ابر برسا، فاطمہ کے رومال میں وہ ابر کے قطرے جمع ہوئے اور لے جا کے خزانہ قدرت میں جمع کر دیے گئے۔ احادیث صحیحہ میں ہے کہ محشر کے میدان میں ایک شخص گناہگار کشاں زنجیروں میں جکڑا ہوا جہنم کی طرف لے جایا جائے، اسے کہتے ہیں نجات۔ میں اسی پر مجلس تمام لے جایا جا رہا۔ جب جہنم کے قریب پہنچے تو آواز آئے گی روکو اس کو، اس کی ایک امانت ہمارے پاس۔ فرشتے روک لیں اور خزانہ قدرت سے ایک موتی لا کے اس کے ہاتھ پر رکھا جائے، یہ تمہاری امانت ہے۔ وہ پریشان ہو جائے گا یہ موتی کیسا ہے۔ معبود یہ کہا تمہاری امانت ہے، کیا کروں کا بیچ لو، جو قیمت ملے لے لو۔ کس کے پاس جاؤں؟ صف انبیاء میں بھیجا، آدم کے پاس جائے گا، دیکھیں گے اس موتی قیمت میں نہیں دے سکتا، نوح کہیں گے میں نہیں دے سکتا، ابراہیم کہیں گے میں نہیں دے سکتا، موسیٰ کہیں گے نہیں، عیسیٰ بھی کہ ہمارے پاس قیمت۔ جب حضور کے پاس آئے گا تو دیکھ کے رونے لگے، ہاں
میں نے پہچانا یہ کیا ہے. ذرا غور. اے معبود، جب سوائے آخر نبی کے کوئی پہچان نہیں سکتا کہ یہ موتی کیا ہے تو انبیاء بھیجا کیوں؟ اللہ کہے گا اسی لیے بھیجا ہے کہ سمجھ لو کہ یہ موتی، اس کے دام سارے انبیاء مل کے نہیں چکاتے. اس کی عظمت ظاہر کر رہا ہوں. اور جب دیکھیں گے تو فرمائیں گے میں نے پہچانا یہ کیا. دیکھو فرشتوں، اس کو حسین کی دکھیاری ماں کے پاس، وہ اس کی قیمت دے دیں گی. فرشتے رسول کی اکلوتی بیٹی جو رو رو کے تمام ہو گئی باپ کی. آئے دیکھا، اچھا میں سمجھ گئی، تو حسین کے غم میں رویا تھا. ہاں بی بی میں رویا تھا. آؤ میرے ساتھ. زیر آسائیں گی معبود، یہ میرے حسین کا رونے والا. کہا فاطمہ کیا چاہتی ہو؟ کہا کچھ نہیں معبود، اس کے گناہ معاف کر. آواز آئے گی تم کہہ رہی ہو تم نے معاف کیا، لے جا اس کو جنت. اس لیے کہ فاطمہ کی سفارش ٹالنا عدالت الہیہ کے خلاف ہے. وہ بخش دیا جائے گا تو نجات ان آنسوؤں سے ملے گا. اور قسم خدا کی، جس کے مقدر میں نجات ہے اسی کی آنکھ سے یہ آنسو نکلتا بھی. اس کے مقدر میں نجات نہیں ہے وہ غم حسین میں نہیں رو پاتا. 1400 برس گزر گئے، آج بھی نام میں یہ اثر ہے کہ ادھر حسین کہا، ادھر آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کیوں؟ تمنا فاطمہ زہرا ہے کہ غم حسین میں لوگ روئیں. اللہ کا وعدہ ہے، ہمیں فکر عزاداری نہیں آئے. بھلا وعدہ الہی کبھی غلط ہو سکتا؟ اللہ کا وعدہ ہے یہ عزا ہے، یہ عزا باقی رہے. یقین رکھو مسلمانوں، یہ عزا ہم نے نہیں قائم کی. ہم نے کوئی کانفرنس کر کے عزاداری کا آئین نہیں مرتب کیا، یہ بہن نے بنائی ہے. حسین کی بہن بی بی زینب جو قید شام سے رہا ہوئی اور سید سجاد کو یزید نے آیا تو فرمایا بیٹا میں بھی ساتھ چلوں گی. بیٹا میں تمہیں اکیلا یزید کے دربار میں نہ جاؤں. کہ نہیں پھپھی اماں آپ نہ زحمت کرے، میں جاتا ہوں، اللہ مالک ہے. بیمار کربلا ہے تو چلتے چلتے کہا بیٹا اگر یزید کچھ کھانے کو دے تو کھانا نہیں، پانی پینے کو تو پینا نہیں، تمہیں زینب کے حق کی قسم ہے. آئے یزید نے حکم رہائی دے دیا. سید سجاد سے پوچھا آپ شام میں رہیں گے کہ مدینے جائیں گے؟ کہ اس عمر میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا جب تک اپنی پھپھی زینب سے پوچھیں. آئے پلٹ بیویاں کہتی ہیں کہ جتنی دیر سید سجاد دربار یزید میں رہے بی بی زینب بار بار دروازے پر جاتی قید خانے کی. جب بھتیجے کو آتے دیکھا تو گلے سے لگا لیا. سید سجاد خیر؟ کا پھپھی ماں یزید نے ہم کو رہا کر دیا. بس یہ سننا تھا ہائے بھیا کہا اور بے ہوش ہو گئی. جو جناب زینب روز عاشور 70 بار بے ہوش ہوئی تھی وہ حسین کی رخصت کے بعد سے بے ہوش نہیں، آج بے ہوش ہوئی. ہائے بھیا کہا اور بے ہوش ہو گئی. بیمار کربلا نے پانی کے چھینٹے دیے. جب شہزادی ہوش میں آئی کہ پھوپھی اماں کیا ہے؟ کہ ہم رہا ہو گئے مگر ہمارا بھیا نہیں ہے.
ہم کس کے ساتھ مدینے جائیں گے؟ سید سجاد عباس بھی تو نہیں، علی اکبر بھی نہیں، قاسم و محمد بھی نہیں۔ پھوپھی اماں میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ یزید نے پوچھا ہے مدینے میں رہیے جائیے گا کس رہیے گا؟ کہتا ہے جو ایک گھر خالی کرا دے۔ یہ عزاداری، یہ مجلسیں، یہ سیاہ پردے جناب زینب نے شروع کیے، اور یزید کے ماننے والوں کو سیاہ پردے لگانا پڑے، فرش بچھانا پڑا۔ قید خانے سے نکل کے شہزادیاں عزا خانے میں گئیں۔ یہ پہلا امام باڑہ ہے جو بی بی زینب نے شام میں بنایا ہے، بحضور مجلس تمام ہے۔ ایک راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ بیویاں قید خانے سے نکل رہی ہیں، عزا خانے میں جا رہی ہیں، مگر ایک بی بی بار بار قید خانے میں چلی جاتی ہے۔ بیویاں اسے پھر لے کے آتی ہیں، مگر پھر وہ قید خانے میں چلی جاتی ہے۔ جب میں نے پوچھا یہ بی بی کون ہے، لوگوں نے بتایا یہ سکینہ کی ماں ہے۔ یہ کہہ رہی ہے بیویاں جائیں، ارے میری بچی اکیلی قید خانے میں سو رہی ہے، میں اپنی بچی کی لحد کو تنہا نہیں چھوڑوں۔